الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں پیدا فرمایا وہیں اس بات کا حکم بھی دیا کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کو ڈھالیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا عقل و شعور عطا فرمایا کہ ہم اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکیں اور اس بات کو سمجھ سکیں کہ کون سی چیز ہمیں تباہ کرنے والی اور کون سی چیز ہم کو نجات دلانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعثت، صحابہ کرام کو انبیاء کرام کی صحبت دینے اور مستقل اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو پاکیزہ سلسلہ ہم تک جاری فرمایا، جس کے نتیجے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ، اسلامی تعلیمات کی نشر و نما اور اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، تابعین، تبع تابعین اور ان سے پہلے وہ پاکیزہ سلسلہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابہ کرام کی شکل میں موجود تھا، ان سارے کے سارے لوگوں نے ان چیزوں کی رعایت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہاں دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا، وہیں ان کی تربیت کے لیے ایسے وسائل پیدا کیے کہ یہ لوگ دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق چلیں، لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے پر آمادہ کریں اور قرآن و سنت کی پیروی کے لیے لوگوں کو ابھاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں اللہ رب العالمین کے انعامات کے نتیجے میں مسلمان بنے، اہل توحید میں ہمارا شمار ہوا، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری کیا اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں ہمارے اوپر سب سے عظیم احسان فرمایا۔ ہم کو اس احسان کی شکر گزاری ادا کرنے کے لیے ان تعلیمات کے مطابق جو تعلیمات ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی اور جن کی عملی تطبیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کی، ان چیزوں پر ہمیں زندگی بھی گزارنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری بھی ادا کرنی چاہیے۔ ایک بہت بنیادی مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ایک حساس مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کو لے کر کے ایک مسلمان اس قابل بنتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، ایک مسلمان ان چیزوں کو اپنا کر کے اس قابل ثابت ہوتا ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو، شیطان سے دور ہو
اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی خرابی نہ آئے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ یہ حساس مسئلہ حلال و حرام کی تمیز کا مسئلہ ہے، جس میں آج کل اکثر مسلمان کوتاہ نظر آتے ہیں۔ جب اپنے پیٹ کو بھرنے کا معاملہ ہو، اپنی جیبیں گرم کرنے کا معاملہ ہو، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کا معاملہ ہو، اور خود کمانے اور مالدار ہونے کا معاملہ ہو، تو اکثریت ہماری ایسی ہے جو اس کے لیے جواز تلاش کر لیتی ہے، لیکن دوسرے پر انگلیاں اٹھانی ہو، دوسرے پر تنقیدیں کرنی ہو، کسی کو بدنام کرنا ہو، تو اس کی ایک ایک پائی کے بارے میں ہم حلال و حرام کا فتویٰ دے کر کے اس کے بارے میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ فلاں چیز حلال کے بجائے حرام کھاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بارے میں، اپنی روزی روٹی کے بارے میں، اپنی آمدنی کے بارے میں، اپنے بیلنس کے بارے میں، اپنی جیب کے بارے میں، اپنے بیلنس کے بارے میں اس بات پر غور و تدبر کرے کہ اس نے حلال پر اکتفا کر کے اپنی زندگی کو حلال کے ساتھ محصور کیا ہے یا نہیں کیا، یا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو کر کے اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، حرام کا لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے اور اس کے لیے یہ وعید ثابت ہوتی ہے کہ 40 روز تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ حرام کا لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسا تو نہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو سوچ کر کے ان پر غور و تدبر کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس انداز سے حلال و حرام کی تمیز، حلال پر اکتفا، فاقہ کشی تک کی نوبت آ جانا، یہ پوری کی پوری سیرت اس سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 بار ہم لوگ چاند دیکھ لیتے تھے، لیکن ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، 2 سیاہ چیزوں پر کھجور کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے، اور کئی مہینے اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کو محسوس کرتے تھے تو امہات المومنین سے سوال کرتے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے ہے تو لے کر کے آؤ۔ جب جواب ملتا تھا کہ ہم نے صدقہ کر دیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی کی نوبت ہے، تو کہتے تھے تب میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ اکتفا کرنا حلال پر اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلام اور مسلمان ہونے کی سب سے بنیادی صفت ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں صرف اپنی کمائی کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ کون سے غریب کا حق مارتا ہے، کس کا مال غصب کرتا ہے، کون سے طریقے اختیار کرتا ہے، کن طریقوں سے چیزیں اپناتا ہے اور کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سچا مسلمان کہے جانے کا حق نہیں ہے۔ نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں یہ المیہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان اس چیز پر توجہ نہیں دیتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، مسلمانوں کو یا مومنوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، فرمایا اے لوگو، عام طریقے سے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان اور مومن اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا اے لوگو، ان چیزوں کو کھاؤ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی ہتھ کنڈوں، شیطانی بہکاووں، شیطانی وسوسوں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کریمہ کے
مفہوم سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اگر حلال روزی پر اکتفا کرتا ہے تو گویا اللہ رب العالمین کے راستے کی پیروی کرتا ہے، لیکن اگر اس نے حلال روزی سے بھٹک کر کے حرام کا راستہ اختیار کر لیا، کسی انداز سے شبہات کا راستہ اختیار کر لیا، تو گویا اس نے شیطان رجیم کی پیروی کی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم کپڑے پہنتے ہو، یہ شیطان تمہارے کپڑے نکلوانا چاہتا ہے۔ تم پردہ کرتے ہو، یہ شیطان تم کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ تم حیا کرتے ہو، یہ شیطان تم کو بے شرم و حیا کا کر کے دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تم اللہ کی توحید کا اعلان کرنا چاہتے ہو، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے دین سے بغاوت کر جاؤ۔ تم اللہ رب العالمین کے راستے پر چل کر کے بڑوں کا احترام کرتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، یہ شیطان تم کو بغاوت پر آمادہ کرتا ہے کہ بڑوں کے خلاف گستاخی کرو، ماں باپ کی ناقدری کرو۔ یہ شیطان تم کو زندگی کے تمام مراحل میں راہ راست سے بھٹکا کر کے گمراہی اور ضلالت اور اندھیرے کے راستے کی جانب دھکیل دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم سے دشمنی کرنے کا سب سے بڑا حربہ یہ اختیار کرتا ہے کہ تم کو مال طیب یعنی پاکیزہ مال کے بجائے مال خبیث کی جانب، حرام کمائی کی جانب دھکیل دیتا ہے، تاکہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں، تمہاری عبادات بھی قبول نہ ہو۔ تم رات رات بھر تہجد میں، دن دن بھر 5 وقتہ نمازوں اور نوافل کی پابندی میں لگے رہو، لیکن اس پابندی کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم حلال کمائی کے ذریعے اپنے آپ کی پرورش نہیں کرو گے، حرام سے توبہ نہیں کرو گے، تب تک تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شیطان رجیم سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے اس روزی کو کھاؤ جو روزی حلال ہے، پاکیزہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس رب سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کے اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہو، جس کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ وہ روزی روٹی مہیا کرتا ہے، جس کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس رب سے ڈرو اور اس سے ڈر کا حق ادا کرنا ہے، اس پر ایمان کا حق ادا کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے بہت سارے راستے ہیں، اور ان میں سے ایک بنیادی راستہ یہ ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی میں سے پاکیزہ اور حلال روزی پر اکتفا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو ایمان کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہو، ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن سکتے ہو۔ لیکن جہاں تمہارے منہ میں 10 لقموں کے ساتھ ایک لقمہ حرام کا گیا، وہیں ایمان میں نقص واقع ہوگا، وہیں تقوی اور پرہیزگاری میں نقص واقع ہوگا۔ تم شیطان کے راستے پر چل پڑو گے اور اللہ رب العالمین کے راستے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ حلال روزی پر اکتفا کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی میں سے حلال اور پاکیزہ روزی کو کھاؤ، اس کے ذریعے زندگی گزارو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔
اللہ رب العالمین نے اگر تم کو دن بھر میں صرف نمک روٹی عطا فرمائی ہے تو بہت سارے ایسے مسلمان، بہت سارے ایسے فقراء اور مساکین ہیں جن کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرو۔ اور وہ روایت جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور اور دنیاوی امور سے متعلق ہم کو نصیحت فرمائی، فرمایا دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو اور دینی امور میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ اگر تم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہو تو دیکھو کہ کون سا مسلمان ہے جو سنت رواتب کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اگر سنت رواتب بھی پڑھتے ہو تو دیکھو کہ کون سا مسلمان ہے جو دوسری نوافل اور رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتے ہو تو دیکھو کہ کون سا مسلمان ہے جو تم سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر تلاوت کلام پاک کا بھی اہتمام کرتے ہو تو دیکھو کہ کون سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو ان ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ دوسری نوافل اور صدقات و خیرات، فقراء اور مساکین کی کفالت، مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کی کفالت کا خیال کرتے ہیں۔ لہذا دینی امور میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر اوپر والوں کو دیکھو گے دنیاوی امور میں تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تم آج یہ دیکھو گے کہ کون سا جوتا پہنتے ہو، وہ کون سا پہنتا ہے۔ آج تم یہ دیکھو گے کہ تم کون سے کپڑے زیب تن کرتے ہو، وہ کون سا کرتا ہے۔ اگر دنیاوی امور میں اپنے سے زیادہ قیمتی چیزیں استعمال کرنے والوں کو دیکھنے لگو گے تو حسد کا شکار ہو جاؤ گے، بے چینی کا شکار ہو جاؤ گے، ناشکرے پن کا شکار ہو جاؤ گے، زندگی تمہاری بنجر ہو جائے گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دنیاوی امور میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے تم کو دونوں پیر دیے ہیں، دونوں پیروں میں جوتے پہنتے ہو۔ کہیں دیکھ لو کسی لنگڑے کو جس کو دونوں جوتے نصیب نہیں ہوتے۔ تم دیکھو کسی ایسے انسان کو جس کو ایک آنکھ سے محروم کر کے کانا بنا دیا گیا۔ دیکھو کسی ایسے انسان کو جو اندھا ہے، نابینا ہے، کوئی ایسا انسان جو بہرا ہے، سن نہیں سکتا، لولا ہے، لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، اس کو دیکھو۔ دنیاوی امور میں اپنے سے کمزور کو دیکھا کرو، تب تمہاری زندگی شکر گزاری کی زندگی ہوگی، جنت نشان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرو، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکتے ہو، اسی کو پکارتے ہو، تو ایسی صورت میں حلال روزی کو اختیار کرو، اللہ کی شکر گزاری ادا کرو۔ اور اگر عبادت نہیں کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، تو یقینی بات ہے کہ تم حلال کمائی کے راستے کو چھوڑ کر کے حرام کے راستے پر نکلو گے، اللہ کی پیروی کو چھوڑ کر کے شیطان الرجیم کے راستے پر نکل جاؤ گے، اور یہ تمہاری دنیا کو اور تمہاری آخرت کو، دونوں جہانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو پسند فرماتا ہے، اسی کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم انبیاء کرام اور رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے میرے بھیجے گئے نمائندوں، تم لوگ سن لو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کو انجام دو۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ اگر انسان حلال پر اکتفا نہیں کرتا
تو اس کے اعمال صالحہ بیکار ہیں، ناقابل قبول ہیں، مردود ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کو قبولیت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے جب انسان حلال اور پاکیزہ روزی کو اختیار کرے گا تبھی اس کو اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی، اور اعمال صالحہ تبھی قبول ہوں گے جب اس کی زندگی اور پرورش حلال روزی پر منحصر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے رسولو تم لوگ اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے کھاؤ اور اعمال صالحہ کو انجام دو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک حدیث میں دوسری آیت کریمہ بھی ذکر کر کے فرمایا کہ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان چیزوں کو کھاؤ جن چیزوں کی روزی ہم نے پاکیزہ روزی میں سے دے رکھی ہے، یعنی پاکیزہ چیز کا انتخاب کرو، ناپاک اور خبیث مال نہ کھاؤ، حرام کمائی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ حلال پر اکتفا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، یطیل السفر، جو لمبے سفر سے واپس آتا ہے، بہت طویل سفر سے مسافت طے کر کے واپس آتا ہے، اور اشعث اغبر، فرمایا کہ اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، پراگندہ حال میں ہوتا ہے، گرد اور مٹی سے آلود ہوتا ہے، اس کے جسم پر اور کپڑوں پر دھول اور مٹی اٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی جانب اٹھا کر کے کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری دعاؤں کو سن لے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام روزی اور حرام کمائی کے ذریعے سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ اس کی دعائیں قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے منہ میں حلال کا لقمہ جاتا ہو، حلال کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی ہو، تبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک حدیث میں اپنے ایک نام کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے طیب، ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین طیب ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، پاکیزہ اور نقائص سے بالکل پاک۔ اللہ رب العالمین نے اپنے طیب نام کو ذکر کر کے حلال طیب یعنی حلال کمائی کو اپنانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خبیث مال اور پاکیزہ مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کے ذریعے انسان تباہ ہوتا ہے، اور طیب کے ذریعے انسان کو نشو و نما ملتی ہے، اور دونوں جہانوں کی کامیابی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ، جس نے ایک کھجور کے دانے کو صدقہ کیا، کھجور کا ایک دانہ صدقہ کیا، اور یہ صدقہ کرنے میں اس نے حلال کمائی کے مال میں سے اس کو صدقہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ رب العالمین حلال کمائی کے ذریعے کیے گئے صدقے ہی کو حلال کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ حرام کے ذریعے آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں، وہ چیز آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ مال کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین اس کے ایک کھجور کے معمولی سے
حلال کمائی کے ذریعے کیے گئے صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے. داہنے ہاتھ کے بارے میں اللہ رب العالمین کی شایان شان اس کو قبول کیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. قیامت کے دن یہ سارے کے سارے ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس سے اس کے ہاتھ کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے, اس کو کسی سے مثل قرار نہیں دیتے, نہ اس کی مشابہت بیان کرتے ہیں, نہ اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن اللہ کے شایان شان اس کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ سے اس کے معمولی صدقے کو قبول فرمائے گا اور اس کے بعد اس صدقے کو باقاعدہ بڑھاتا چلا جائے گا, اسی طریقے سے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو پیدائش کے بعد سے پرورش کر کے مضبوط کرتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن وہ معمولی سا صدقہ تم کو عظیم پہاڑ کی شکل میں اللہ رب العالمین دکھائے گا کہ یہ تمہارے ایک کھجور جو حلال روزی کے ذریعے سے صدقہ کیا گیا تھا اس کا نتیجہ ہے اور اس کا ثمرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے رکھ دیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی روایت میں مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ رب العالمین تم کو وہی حکم دیتا ہے جو رسولوں کو دیا. یہ شرف کی بات ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس طرح کا صیغہ اختیار کیا جائے کہ انبیاء کے مشن پر تم کو وہی حکم دیا جا رہا ہے جو حکم تمہارے انبیاء کو دیا گیا تھا. انبیاء کو جو حکم دیا گیا وہ حکم عظمت کا حامل ہے, اور مومنوں کو اسی بات کا حکم دے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مومن بھی اسی شان اور عظمت اور نرالی شان کے حامل ہیں کیونکہ یہ انبیائی مشن پر زندگی گزارتے ہیں. شیخ علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ جو معروف فقیہ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس روایت کو ہم کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے. ایک انسان حلال کمائی کے ذریعے ایک بکری خریدتا ہے اور وہ بکری ذبح کرنے سے پہلے دم توڑ دیتی ہے, اس کے بعد وہ اس کا گوشت نکالتا ہے, اس کو پکاتا ہے اور کھاتا ہے. بکری حلال کمائی کی ہے لیکن ذبح نہ کر پانے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی کیونکہ اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام کیا ہے. اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک انسان حرام کمائی کے ذریعے ایک بکری خریدے, اسلامی طریقے سے اس کو ذبح کرے اور پکا کر کے آرام کے ساتھ کھائے. اس کے لیے اسلامی طریقے پر ذبح کرنے کے باوجود وہ بکری حرام ہے کیونکہ اس کو خریدنے میں اس کی پرورش میں حرام روزی کی آمیزش ہے, اس وجہ سے وہ اس کے لیے وبال جان بنے گی. ہمیں ہر صورت میں حلال کمائی پر اکتفا کرنے اور جائز وسائل کو اختیار کرنے, اسلامی ضوابط کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم حلال کمائی پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ حلال روزی ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے, ہمارے دلوں کو کھولتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے حلال کمائی کا ایک ثمرہ, ایک برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اعضائے انسانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے پر تعاون ملتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اعمال صالحہ کی قبولیت کا ذریعہ یہی حلال روزی ہے. روزی میں برکت اور عمر میں درازی اور برکت, اور اسی طریقے سے خاندانوں میں رشتہ داریوں میں برکت قائم کرنے کا ذریعہ یہی حلال روزی ہے. اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنی ہو تو بھی انسان اسی حلال پر اکتفا کرے, تبھی اس کی دعائیں قبول ہوں گی, اس کی عبادات قبول ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اطب مطعمک
کہ اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ بنا لو. تکن مستجاب الدعوات، تم دعاؤں کی قبولیت والے بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. طبرانی کی روایت ہے، محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا. اللہ رب العالمین ہم کو حلال روزی پر اکتفا کرنے، اگرچہ حلال پر اکتفا کرنے کے نتیجے میں ہم کو تنگی کی زندگی گزارنی پڑے تو بھی اس پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت میں مال کمانے، روزی روٹی حاصل کرنے، وسائل کو اختیار کرنے، اور جن چیزوں کو قرآن و سنت نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں پر اللہ رب العالمین ہم کو اکتفا کرنے اور انہی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.